يا أبا عبد الله السلام عليك. تو عزیزان گرامی، یزید کو اس طرح سے باقاعدہ ہلاک کیا، تباہ ہوا، جہنم میں سے دھارا. اور ایک مرتبہ یہ خبر پھیلنی تھی کہ پورے کے پورے دمشق کے اندر یہ خبر چلنے لگی، اور ایک خط لکھا گیا اور ایک کبوتر کے ذریعے سے اس خط کو بھیجا گیا. عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرے کا بھی گورنر تھا، کوفے کا بھی، اور وہ بصرہ گیا ہوا تھا. بس یہاں پہ خبر کا آنا تھا کہ فوراً زندان کو کھولا گیا. 4500 افراد جو عبید اللہ ابن زیاد کے زندان میں قید تھے کوفے کے اندر، ایک مرتبہ زندان کو کھولا اور سب کو آزاد کر دیا گیا. اور وہاں پہ شیعوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے گھر پہ، دارالعمارہ پہ، اس کے محل کے اوپر حملہ کیا اور اس کی ایک ایک چیز کو غارت کر دیا، ہر چیز کو تباہ کر دیا. یہ خبر فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ پہنچائی گئی کہ لوگ تیرے خون کے پیاسے ہیں. جناب سلیمان ابن سرد یا سرد، بھارت دونوں الفاظ دیکھیں گے، سرد خزائی، بہت بڑے ایک، جن کا اسلام سے پہلے نام یسار تھا، بعد میں جناب رسول خدا نے، صحابی رسول بھی ہیں، سلیمان نام رکھا. امیر المؤمنین کے اصحاب میں بھی ہیں. امام حسن و حسین کا بھی انہوں نے ساتھ دیا. جناب مسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اس جرم میں ان کو زندان میں ڈالا گیا. اب ان کو آزادی ملنا تھی، بس فوراً رہا ہوتے ہی انہوں نے سب کے سب شیعوں کو جمع کرنا شروع کیا کوفے میں. کہا کہ دیکھو، مجھے اب زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف زندگی کا ایک ہدف ہے کہ ہم قاتلان حسین کو فنار کریں. ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں خون حسین بہانے والوں سے، کہ ہم ان سب کو جہنم واصل کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، اب روایت کے الفاظ ہیں، جناب سلمان ابن سرد خزائی نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. سارے کے سارے مجمع جمع ہونے لگا. جوانان جو کوفہ تھے، جو جناب حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے، سب جمع ہونے لگے. بڑی کثیر تعداد کے اندر جناب سلمان کے گھر پہ لوگ جمع ہونے لگے. اور اس میں جناب مختار بھی جو جا چکے تھے پہلے سے آزاد ہو کے، وہاں پہ مکے میں تھے، مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک تحریک شروع کریں. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، مکے سے کوئی تحریک شروع نہیں ہو سکتی، اور مکے سے اگر کوئی تحریک شروع ہوگی تو وہ یزیدیوں کے مقابلے میں اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہوگی، تو وہ دوبارہ واپس سفر کے لیے چلے. یہاں جناب سلمان ابن سرد خزائی جو ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی پوری تحریک بنا چکے ہیں، موومنٹ کو چلا چکے ہیں. تب مجمع کی توجہ اب تک میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، ایک موومنٹ بنا چکے ہیں اور سب کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب سید الشہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے. اور کس سے لینا ہے؟ انہوں نے پورا کا پورا جو منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو فنار کرنا ہے. اور وہ 4500 افراد کا انہوں نے ایک لشکر بنایا، 4500 لوگوں کا، اور وہ باقاعدہ تیاری کرنے لگے کہ ہم سب کے سب بدلہ لیں گے. عزیزان گرامی، جو نعرہ سب سے پہلے لگا جناب سید الشہداء کے خون کے بدلے کا، وہ انہوں نے لگایا تھا. اور وہی نعرہ ہے جو 12ویں امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہی نعرہ وہ بھی لگائیں گے. یہ معصوم کے الفاظ ہیں، چھٹے امام کے الفاظ ہیں کہ وہی نعرہ، یا لثارات الحسین. ثار، لثارات جمع ہے ثار کی. عزیزان گرامی، ثار کہتے ہیں، جب عربوں میں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جب ایک آدمی قتل کر دیا جائے تو اس مقتول کے، قتل شدہ فرد کے قاتل سے جو بدلہ لینے کا طلبگار ہو، اس کے خون کا طلبگار ہو، اسے عربی میں ثار کہتے ہیں. ثے الف رے ثار، یعنی خون کے بدلے کا طلبگار. اب ایک جملہ کہتا چلوں، چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھا، السلام علیکہ یا ثار اللہ. امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے وہ حسین جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ ہے. تو عزیزان گرامی، خود خداوند متعال جناب سید الشہداء کے خون کے بدلے کا طلبگار ہے. تو امام نے زیارت میں پڑھا ہے. اب ان سب نے ایک نعرہ بلند کیا. جناب سلمان ابن سرد خزائی نے ایک نعرہ دیا، کہا کہ یا لثارات الحسین، وہ تمام افراد جو خون سید الشہداء کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، طلبگار ہیں، اس خون کے بدلے کے طلبگار ہیں، وہ سب شریک ہو جائیں. اب سب ہاتھوں میں پرچم بلند تھے، نوجوانان جتنے بھی تھے، سب بزرگ بوڑھے، اور خود جناب سلیمان بہت بزرگ ہیں، ضعیف العمر تھے، لیکن بے انتہا دلیر تھے، شجاع تھے، طاقتور تھے، اور امیر المؤمنین سے عشق رکھتے تھے، جناب سید الشہداء کے عاشق تھے. ایک مرتبہ لشکر کو لیا، سب ایک نعرہ لگاتے تھے، یا لثارات الحسین. مولا فرماتے ہیں جب صاحب الزمان ظہور کریں گے یہی نعرہ دیں گے، ہر آدمی اسی نعرے کو بلند کیا کرے گا، اور ہر آدمی کہے گا یا لثارات الحسین، یعنی سب کے سب کہیں گے کہ ہم خون حسین کا، یعنی چاہے آج 1400 سال گزرنے والے ہیں تب بھی آج بھی ہم کہتے ہیں یا لثارات الحسین، تو آج تک اس خون کا رنگ باقی ہے نا. عزیزان گرامی، اس خون کا رنگ آج تک باقی اور قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ سید الشہداء کا خون کوئی رائے گا جانے والا خون نہیں ہے، کوئی کا مرزش خون نہیں. عزیزان گرامی، اب وہ سارا مجمع جمع ہوا، 64 ہجری ہے، آزاد ہونا تھا.
سلمان ابن سورۃ خزائن نے سب کو جمع کیا, کوفے سے باہر نکلے, کہا اس سے پہلے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو خبر ملے کہ یزید مارا گیا ہے, اس کو خبر مل چکی تھی, کہا وہ جائے گا ہم اس سے پہلے اس کا قتل کر دیں گے. اب سارا مجمع تیار کیا. عزیزان گرامی, توابین کی پوری نہضت ہے, اس کو توابین کی تحریک کہا جاتا ہے, یہ موومنٹ ہے توابین کی. توابین, اب بہت سے اہل سنت نے یہ پوری کوشش کی ہے, مورخین نے, بعض متعصب مورخین نے, کہ یہ توابین یعنی توبہ کرنے والے کہ جو امام حسین کی نصرت سے اس وقت انہوں نے دل چرایا, بعد میں توبہ کی اور پھر مدد کے لیے آئے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جا کے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ مولا ہم تمام آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, چاہے کوئی حاکم آ جائے آپ کے علاوہ, ہم سب پہ لعنت کرتے ہیں اور ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. سب نے بیعت کی تھی اور اسی بیعت کے نتیجے میں, اسی کے محبت امیر المؤمنین, ولایت امیر المؤمنین کے جرم میں ان سب کو زندان میں ڈالا عبید اللہ ابن زیاد نے. اب جب سب کو رہائی ملی تو سب نے کہا کہ ہم جناب سید الشہداء کی اس خون کا بدلہ لیں گے, اور انہوں نے اس کو نہضت کا جو نام رکھا, اس تحریک کا نام رکھا توابین کی تحریک ہے. عزیزان گرامی, اس کے جو بانی اور سربراہ ہیں جناب سلیمان ہیں. جناب سلیمان چلے. بہرحال مجھے تھوڑا سا جنگ کو پیش کرنا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جنگ کو پیش کروں گا اگر سب لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. تو عزیزان گرامی, میں جانتا ہوں کہ ویکڈیز بھی شروع ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کہ اب کل سے کام ہے یا بھی چھٹیاں ہیں باقی ہیں, کہ میں تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا تو سب لوگ رہیں گے. آپ لوگوں نے خود ہی تاخیر کی تو انشاءاللہ تعالی وقت ساتھ دیں گے میرا تھوڑا بہت. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ودین این آور بات کو تمام کر دوں گا, پوری میری پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ. محمد وعلى محمد وعجل فرج. تو جناب سلمان ابن سورۃ خزائن نے پوری ایک فوج تیار کی 4,500 افراد پہ مشتمل, اور یہاں سے نکلے اور کہا کہ ہم لوگ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو قتل کریں گے. سب سے جو ملعون ترین افراد تھے, ویسے تو تقریباً یہ جتنے بھی, یہ تصور کرنا ان میں سے زیادہ یعنی برائی کس کے اندر تھی, یہ خود ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. یعنی ایک سے بڑھ کے ایک خبث و بغض اہل بیت کے اندر آگے تھے, لیکن ان کے اندر جو چند افراد ہیں جن کے متعلق, جن کے شجرے, جن کی پوری نسل اور ائمہ نے جن کا نام لے کے ان پہ لعنت کی, ان میں سے ایک ہے عبید اللہ ابن زیاد. اور 2 مرتبہ امام نے اس کے اوپر لعنت کی, ایک مرتبہ باپ کا نام لے کے لعنت کی اور ایک مرتبہ ماں کا نام لے کے لعنت کی. اب آپ تصور کریں گے, زیارت عاشورہ میں اٹھا کے دیکھیں, ایک تو امام نے کہا کہ یعنی لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد پہ, دوسری مرتبہ کہا کہ اللہم العن ابن مرجانہ تھا, ابن مرجانہ تھا, پروردگارہ لعنت کر ابن مرجانہ پہ. اس کی ماں کے نام سے بھی ابن مرجانہ یعنی وہی عبید اللہ ابن زیاد, یعنی باپ کے نام سے بھی اس پہ لعنت کی اور اس کے ماں کے نام سے بھی لعنت کی. عزیزان گرامی, تاریخ میں بہت کم ایسا ملے گا کہ ائمہ علیہ السلام خواتین کے ذریعے سے یاد کریں. صرف اور صرف ایک ہندا کو ائمہ علیہ السلام نے خود رسول خدا کی وجہ سے نام لے کے کہا ہے, کیونکہ پیغمبر اسلام کو بے انتہا نفرت تھی. وہ کہتے تھے میرے چچا کا کلیجہ چبایا. اس بات کو یاد کر کے ائمہ نے بے انتہا غم منایا ہے. اور پیغمبر اسلام نے باقاعدہ جب بھی کہا, اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین, کہ کلیجہ چبانے والی کا بیٹا یا اس کی نسل. تو بہرحال اب میں وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں تو, لیکن عزیزان گرامی, اب یہ عبید اللہ ابن زیاد بے انتہا پتھر دل تھا, سخت دل تھا, اور اس نے جو پورا کا پورا جو موومنٹ چلائی تھی کوفے کے اندر, اس نے چلائی تھی جناب سید الشہداء کے خلاف. اب ایک مرتبہ یہ سارا لشکر لے کے چلے جناب سلیمان ابن سورۃ خزائن. جب یہ چلے ہیں تو باقاعدہ 4,500 کا لشکر, انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں ہے, بصرہ سے جائے گا دمشق, اس کو ہم راستے میں سے روک کے اس کو وہیں پہ قتل کر دیں گے. اب ایک مرتبہ فوراً بصرے میں خبر پہنچی. بصرے میں ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد بہت عیار مکار تھا, ممبر پہ آیا, کہا کہ مجھے جو ہے وہ بہت ضروری کام سے دمشق جانا ہے, کیونکہ مجھے یزید نے بلایا اور میں جا رہا ہوں. اور بہرحال اس نے اس طرح کا اعلان کیا, لوگوں کو جو ہے مشغول کر دیا. ابھی تک یہاں پہ خبر نہیں پہنچی تھی بصرے میں, اس نے خبر کو چھپایا, یعنی خود اتنا عیار تھا کہ اس کی خبر کو چھپا لیا. کہا کہ اب آپ لوگ یہاں پہ رکیں اور میرا بھائی عثمان ابن زیاد جو ہے وہ آپ لوگوں کا گورنر ہوگا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں, اور میں جا رہا ہوں, اور میں ان قریب پھر بھی گورنر میں ہی باقی رہوں گا, آپ کے اوپر حکومت بھی کرتا رہوں گا. اور سارے مجمع نے کہا طاعتن و سمعتن, سمعتن و طاعتن, یعنی آپ کی ہر بات کے اوپر ہم گوش گزار ہیں, ہر بات کو ہم مانتے ہیں. بہت ملعون افراد, یعنی کہ کہہ لیجئے کہ اس کا پورا ایک نظام جو چلا رہا تھا, اپنے بھائی کو فوراً گورنر بنایا. اور ممبر سے فوراً اترنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ آواز دی, کہا کہ کوئی ہے جو مجھے بہت چھوٹے سے راستے سے کسی طریقے سے دمشق پہنچا دے جلدی سے, اور بہت یعنی حفاظت کے ساتھ پہنچائے, تاکہ کیونکہ راستے میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو وہاں پہ عمر ابن جارود تھا, وہ فوراً آگے بڑھا. وہ بنو امیہ کا ہمیشہ سے نان خوار رہا تھا, انہیں کی روٹیوں پہ پلنے والا تھا, ان کا نمک خوار تھا.
اور ان کا بے انتہا چاہنے والا بھی تھا بنو امیہ کا. اس نے کہا کہ میں تجھے پہنچا دوں گا اور راستہ بھی بہت کم ہوگا. کہا کہ بھئی دیکھو جو بھی مجھے پہنچائے گا میں اپنے وزن کے برابر دگنا جتنا میرا وزن ہے اس سے دگنا سونا دوں گا جو بھی مجھے پہنچا دے گا. اس نے کہا میرے 21 بیٹے ہیں, ہر بیٹا 20 سواروں کے برابر ایک میرا بیٹا طاقتور ہے اور ان کے مقابلے میں ہے. میں اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ تیری حفاظت کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے 400 میرے سپاہی ہوں گے, تیرے بیٹے ہوں گے. اپنے چاروں بیٹوں کو لیا. عبید اللہ بن زیاد کے 4 بیٹے تھے, سب سے بڑا بیٹا 10 سال کا, سب کو لیا. کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. اس نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا, اونٹنیوں پہ سامان کو لادا. جب چلنے لگا کہا کہ اگر تو خود مجھے وہاں تک پہنچائے گا تو تمہیں 4 گنا میں سونا دوں گا, اپنے وزن سے 4 گنا زیادہ سونا دوں گا. باقاعدہ اس نے لے کے چلنا شروع کیا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کی نگاہیں ایسی تھی کہ لوگ بہت دور سے چیزیں دیکھ کے, اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا کھوجی, کھوج لگانے والے. اب تک سارے مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اور گرامی وہ کھوج لگانے والا, جیسے پرانے زمانے میں لوگ بہت سے ایسے تھے کہ جن کی آواز بہت دور سے سنتے تھے, بتاتے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے, قبیلہ آ رہا ہے, جانور ہے, کوئی انسان ہے, کیا سن کے بتاتے تھے, کچھ دیکھ کے بتاتے تھے. تو وہ بہت دور سے 1 فرسخ کے فاصلے سے یعنی 3.25 میل کے 3.5 میل کے فاصلے سے صرف دیکھ کے بتاتا تھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے. تو اب اس نے عمر ابن جارود کے بیٹے نے فوراً کہا کہ بابا سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, یہ چند ہزار افراد پہ مشتمل ہے اور ان کے باقاعدہ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ کوفے کی جانب سے آ رہے ہیں. ان کے اس لشکر کو اگر نہ روکا گیا تو یہ شاید ہماری طرف جو آ رہے ہیں یہ ہمیں کس طرح سے کس نیت سے آ رہے ہیں. فوراً عمر ابن جارود جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بڑھا. کہ مجھے اب حقیقت بتا کہ تو اتنی جلدی دمشق کیوں جانا چاہتا ہے, کوفے کے حالات بتا, اگر ہمیں نہیں بتائے گا تو میں تجھے قتل سے نہیں بچا سکتا. اب عبید اللہ ابن زیاد بہت تیز سا فوراً سمجھ گیا, عیار مکار آدمی تھا. اس نے کہا کہ دیکھ یزید مر چکا ہے, مجھے مروان کا خط آیا ہے کہ اگر میں فوراً نہیں پہنچوں گا تو حکومت گرنے کے, بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے چانسز ہیں, مجھے پہنچنا ہے, مجھے فوراً وہاں پہ پہنچ کے حکومت کو سنبھالنا, بنو امیہ کی حکومت کو ختم نہیں ہونے دینا. اور کوفے میں بغاوت ہو چکی ہے, زندان توڑ دیا گیا ہے, لوگ میرے قتل کے اس وقت در پہ ہیں, میرا گھر لوٹ لیا گیا ہے اور لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اب تو مجھے خیریت سے پہنچا دے. کہ دیکھ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا, تو اب تجھے جو ہے اونٹنی کے باقاعدہ پیٹ سے باندھ دیتے ہیں اور اس سے میں تجھے بچا کے لے جاؤں گا اور اس طرح سے باندھوں گا اور اس کے اوپر پھر بشکیزیں لٹکا دوں گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ پانی لٹکا ہوا ہے, اس طریقے سے تجھے سمیٹ کے باندھوں گا. عزیزان گرامی دیکھیں کتنی ان لوگوں کے کتنے کیسے منصوبے, عیار مکار لوگ تھے اور وہاں پہ کتنی لوگوں کے اندر طلب تھی خون سید الشہداء کا بدلہ لینے کی کہ سب افراد وہاں پہ چل چکے تھے. ان کو بھی اندازہ تھا جب یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی انہوں نے باقاعدہ اس کو بہت تیزی سے باندھا اور چلتے رہے. سامنے سے لشکر آ کے ملا تو جناب سلیمان ابن سرد خزاعی کے لوگوں نے پوچھا, کہا بھئی کہاں ہے عبید اللہ ابن زیاد؟ کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے, دیکھو دن کا وقت ہے, رات کا وقت بھی نہیں ہے, ہم لوگ چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں, اماریاں بھی نہیں ہیں, تم جا کے خود سے دیکھ لو, ہمارے ساتھ نہیں ہے. کہا کہ نہیں, ہمیں کسی صادق نے, کسی سچے مخبر نے خبر دی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہارے ساتھ ہے, بصرہ سے چل چکا ہے, ہمارے حوالے کر دو نہیں تو ہم مقابلہ کریں گے. اب جناب سلیمان جو بے انتہا سرد خزاعی جو تھے بے انتہا دلیر تھے, بوڑھے تھے, 70 برس سے زیادہ تھے, لیکن بے انتہا دلیر, شجاع اور اہل بیت علیہ السلام کی ولا رکھنے والے آدمی تھے. عزیزان گرامی انہوں نے فوراً سوال کیا, سب جگہ پہ انہوں نے تلاش کیا لیکن ان کو عبید اللہ ابن زیاد نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری خبر سچی تھی, اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو بھگا دیا. کہا جیسا بھی ہو, نہ اسے ہم کوفے پہنچنے دیں گے نہ دمشق, سارے راستے کے اندر پھیل جاؤ, سب جگہ تلاش کرو. بہرحال یہ چل پڑے افراد, یہ پہنچا وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد, اس نے جا کے مروان کی مدد کی اور حکومت کو بچایا کسی بھی طریقے سے. اور پھر فوراً کہا کہ وہ دیکھو سلیمان ابن سرد خزاعی جو میرے راستے میں چلا تھا 4,500 کا لشکر لے کے, ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کا لشکر بھیج دو. اب میں تحلیل یہاں پہ پیش کروں گا. 1,00,000 کا لشکر, 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے ان کے مقابلے میں بھیجا, لیکن وہ سب کے سب سروں پہ کفن باندھ چکے تھے. جناب سلیمان بے انتہا بہت یعنی کہہ لیجیے کہ جذباتی خطیب تھے. انہوں نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو اے جوانوں, میں سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں جینے سے کوئی مقصد نہیں ہے, ہم سب کے سب اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں خون سید الشہداء پہ. یا ہم بدلے لیں گے یا پھر ہم مارے جائیں گے, ہمیں جینے سے کوئی مقصد نہیں ہے. اب ہر جوان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم بدلہ لیں گے. اگر کوئی آدمی سر پہ کفن باندھے پھر اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 4,500 کا لشکر تھا, وہاں سے 1,00,000 کا لشکر آیا. عزیزان گرامی مورخین, شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے, اب یہ جو طبری نے لکھا ہے نا کہ کربلا کے اندر صرف 30,000 کا لشکر آیا تھا,
30,000 کا یہ طبری نے لکھا ہے, اس نے گھٹا کے کاٹ پھیٹ کے اس کو کہا کہ صرف 30,000 تھے, اور امام حسین کے کہا کہ 72 نہیں تھے 110 سے, تو بھائی کتنے لاکھ زیادہ تھے؟ اگر 72 نہیں تھے 110 سے تو کتنے زیادہ ہو گئے تھے؟ 128 سے. عزیزان گرامی, اور یہاں پہ اس نے باقاعدہ گھٹا کے اس کو 30,000 کر دیا. اب ہمارے جو علماء نے لکھی 1,80,000 کا بھی رکھا ہے, اور علامہ مجلسی نے 4 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لکھا ہے. عزیزان گرامی, اب 1 لاکھ کا لشکر ہے, یہ 4,500 افراد ہیں. شہید ثالث نے اپنی جو روایت نقل کی ہے اس میں فرماتے ہیں یہ 10,000 کا لشکر تھا, سلمان بن خرد خزاعی کا, اور وہ 1 لاکھ افراد تھے. جنگ ہوئی, جناب سلمان ابن سرد خزاعی نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا, اور ایک دن میں, اور یہ جو مسلسل جو لشکر ان کا لشکر کشی ہوئی, مقابلہ ہوا, ان کے 40,000 عبید اللہ ابن زیاد کے 1 لاکھ کے لشکر میں سے 40,000 افراد کو فنار کیا. مورخین کہتے ہیں, جو اہل سنت کی مورخین کے میں پڑھا تھا کہ ان کے 4,500 افراد تھے, اور اس میں سے ان کے 1,500 افراد شہید ہوئے. میں شہید کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو بہرحال جو الفاظ لکھے ہیں. 1,500 افراد ان کے, اور 40,000 انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے لوگ مار. وہ 60,000 افراد بھاگ کے واپس گئے, اور جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی کہ بھئی انہوں نے ہمیں باقاعدہ 40,000 افراد ہمارے مار دیے اور 60,000 افراد باقی رہے. کہ چند ہزار کا لشکر تھا, اس کے مقابلے میں میں نے 1 لاکھ افراد کا مجہز اسلحے سے لیس لشکر بھیجا, تم 40,000 افراد کو قتل کروا کے 60,000 واپس لے کے آ گئے ہو. عزیزان گرامی, اس نے 2 لاکھ کا لشکر ان میں اضافہ کیا. بہت گھبرا کے سن رہے ہیں. 2 لاکھ کا لشکر اضافہ کیا, 60,000 پہلے سے تھے, 2,60,000 افراد کی فوج بھیجی. اب جو افراد کہتے ہیں کہ 30,000 سے زیادہ کا لشکر نہیں ہو سکتا, کیوں؟ اس زمانے میں اتنی بڑی فوجیں نہیں ہوتی تھی. عزیزان گرامی, یہ جو بعد میں اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ 2,60,000 کا لشکر لڑنے جا رہا تھا, کہ وہ تمام افراد جو اعتراض کرنے والے تھے کہ اتنی بڑی فوجیں تھی ہی نہیں. عزیزان گرامی, وہ لشکر کشی کا دور تھا, جنگوں کا دور تھا, اس میں جنگیں ہی ہو رہی تھی. 1 لاکھ کا پہلے لشکر بھیجا جس میں 40,000 افراد مر گئے, پھر 2 لاکھ کو اضافہ کیا, 2,60,000 کا لشکر چلا. ایک مرتبہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا لشکر کم ہے, ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جناب سلمان ابن سرد خزاعی بوڑھے تھے, ضعیف تھے, لیکن کہا یاد رکھو میں ویسے دیکھنے میں بوڑھا ہوں, میرا ایمان ضعیف نہیں ہے, میرا ایمان ضعیف نہیں ہے, ہم مقابلہ کریں گے. کہا کہ پھر کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہا جوانوں تم 3,000 کے اپنے لشکر کو تیار کرو, ہم 3,000 افراد ہیں لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور کہا کہ ہمیں جینے سے مقصد ہی نہیں ہے, ہم جینا چاہتے ہی نہیں ہیں, جب فیصلہ کر لو کہ ہم نے مرنا ہے. عزیزان گرامی, ایک مغربی بہت بڑے یعنی کہہ لیں جنگجو نے جملہ کہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہرحال سالن کا نام لینے میں بھی وہ نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر شیروں کی فوج کا گیدڑ کو سپہ سالار بنا دو گے تو وہ شیروں کو ہروا کے واپس لے آئے گا, اور اگر گیدڑوں کی فوج کا شیر کو سپہ سالار بنا دو گے وہ گیدڑوں کو جتوا کے لے آئے گا. عزیزانہ گرامی, مجھے نہیں معلوم یہ وہی کوفہ ہے جہاں جناب سلمان ابن سرد خزاعی نے 3,000 کے لشکر کو دوبارہ 2,60,000 افراد سے لڑنے پہ آمادہ کر لیا. اگر ایک علی بن ابی طالب کا عاشق اور سچا چاہنے والا, عزیزان گرامی خود امیر المومنین نہیں ہے, امیر المومنین کا ایک سچا چاہنے والا عاشق ہے, فدائی ہے, مولا کا عاشق ہے, بوڑھا ہے, لیکن اس نے 2,60,000 کے مجہز مضبوط لشکر کے سامنے اس نے 2 لاکھ بہت بڑا تازہ دم ایسا لشکر دیا تھا کہ یہ تازہ دم ہے, سب کے سب جوان ہیں, ان کو میں بہترین اسلحہ دوں گا ان سے مقابلے کے لیے. 3,000 کا لشکر تھا. عزیزان گرامی, میں آج مختلف تاریخوں کو دیکھ رہا تھا, الفاظ یہ لکھے تھے کہ 7 دن مسلسل یہ جنگ کرتے رہے. جب سورج غروب ہوتا تھا تو سکون سے بیٹھتے تھے, 7 دن جنگ ہوتی تھی. جیسی پہلے دن کا سورج غروب ہوا, کچھ جوانوں نے کہا کہ دیکھو سردار, جناب سلمان ابن سرد خزاعی سے کہا, سردار 3,000 کا لشکر تھا, ہمارے 2,000 افراد مارے گئے ہیں 2,60,000 کے مقابلے میں. توجہ ہے, کہ 2,60,000 کے مقابلے میں مارے گئے ہیں, اور ہم نے ابھی بھی جب مقابلہ کیا تو ان کے 30,000 افراد کو مارا. 30,000 کو مارا, ان کے 2,000 شہید ہو گئے. کہا ہم صرف 1,000 رہ گئے. اگر کہو, جناب سلیمان سے کہا, اگر کہو رات کا وقت ہے, ہم کوفے جاتے ہیں, نیا لشکر بنائیں گے, نیا اسلحہ لیں گے, اپنے زخموں کو جگہ جگہ تیر لگے, تلواروں کے وار ہیں, اپنے زخموں کا علاج کریں گے, پھر واپس آئیں گے. کہا سنو, چاہے 1,000 کا لشکر ہو, ہم بھاگیں گے نہیں, آج رات یہیں پہ رہیں گے اور کل صبح پھر دوبارہ مقابلہ کریں گے. انہوں نے بے انتہا ایک
بہت ہی پیارے انداز سے تقریر کی جناب سلمان ابن سرد خزائی نے. اگلے دن سب جوان دوبارہ تیار رہے. کہا کہ ہمیں دن کا انتظار ہے, کب دن نکلے گا, کب ہم دوبارہ یا لسالات الحسین کے نعرہ لگائیں گے. ایک مرتبہ جناب سلمان ابن سرد خزائی خود کھڑے ہوئے, کہا یا لسالات الحسین, آواز دی. سارے جوانوں نے تلواریں کھینچی, دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. عزیزان گرامی 7 دن جنگ چلتی رہی. جب 8واں دن آیا, کہا کہ دیکھو ہمارے صرف 70 سے کچھ زیادہ, 70 یا 76 افراد, 76 افراد باقی رہ گئے ہیں. کہا ان کا ابھی بھی بہت بڑا لشکر ہے. جناب سلمان ابن سرد خزائی نے کہا کہ دیکھو آج 8واں دن تھا, ہمیں پھر بھی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. میرے جسم سے زیادہ کسی پہ زخم نہیں ہو سکتے. میں ہر روز خود سے سامنے کھڑے ہو کے جنگ کرتا ہوں. کہا کل 9واں دن ہے, ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے. دیکھو ہمیں صرف اور صرف جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہونا. یہ جملہ کہا جناب سلمان ابن سرد خزائی نے, بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ہمیں بی بی کے سامنے سرخرو ہونا. سارے جوانوں نے کہا کہ کل آپ دوبارہ جنگ شروع کیجئے گا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. عزیزان گرامی, اسی رات کے اندر جناب سلمان ابن سرد خزائی کچھ دیر کے لیے سوئے تو خود ہی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بہت بڑے باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں, جہاں چاروں طرف محل بنے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, بے انتہا خوبصورت سبزہ ہے. اچانک ایک مقام پہ آگے بڑھے, کسی نے کہا کہ یہاں پہ تشریف لاؤ. کسی بی بی نے وہاں سے آواز دی, کہا کہ سلمان ابن سرد خزائی بیٹھ جاؤ. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں. کہا میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا تمہیں دعا دے رہی ہے, اور میری بیٹی نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے, اور میری بیٹی تمہیں خبر دیتی ہے کہ ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین کل تمہارا استقبال کریں گے. کل زوال کے وقت تم جنت کے اندر وارد ہو جاؤ کہ تم بھی شہداء کے اندر شمار فرماؤ کہ تم نے خون حسین کے لیے قیام کیا ہے. میری بیٹی نے تمہارا قیام قبول کیا, تمہارا جنگ کرنا قبول فرمایا, اور کل دونوں میرے نواسے تمہارے استقبال میں ہوں گے. عزیزان گرامی, فوراً خواب سے اٹھے, ان سارے جوانوں کو کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے جسموں پہ بے انتہا زخم ہیں, اتنے بڑے لشکر نے اتنے حملے کیے ہیں, تم بہت زخمی ہو, لیکن یاد رکھو میں نے ابھی بھی ایسا خواب دیکھا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ جناب سیدہ ہم سے راضی ہیں. میں نے ابھی اس طرح سے خواب دیکھا, پوری جنت کا نظارہ کیا ہے, اور خود سے بی بی نے مجھے کہا ہے کہ جنت کے اندر میرے دونوں نواسے تمہارا استقبال کریں گے, یہاں تمہارا محل ہے. تو کہا کہ دیکھو اب ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں, کل ایک اور دن ہے, کل زوال تک کے لیے مجھے بی بی نے کہا. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں, انہوں نے صبح جنگ شروع کی اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی. اب کسی کو یہ شوق ہو مجھے جنت میں جانا. عزیزان گرامی, یہ تو بزرگ تھے نا. عزیزان گرامی, کربلا کے اندر کوئی کسی بچے کو نہیں دکھا سکا کہ کسی بچے نے فرار کیا ہو. جب کسی نے پوچھا کہ دیکھو نوجوانوں کے اور بچوں کے سر آ رہے ہیں, تم نے بچوں کو مارا ہے, کہ ہم نے نہیں مارا, یہ جینا نہیں چاہتے تھے, یہ اس طرح سے اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گراتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ پورا لشکر یہ اکیلے جنگ کرنے کے بعد ختم کر دیں گے. عزیزان گرامی, جناب قاسم جیسا 13 سال کا نوجوان بچہ, مورخین کہتے ہیں کہ پورے لشکر پہ اس طرح سے اپنے آپ کو گراتے تھے کہ پورا لشکر کہتا تھا کہ جنگ کرو. یہ ایک نوجوان پورے لشکر کے مقابلے میں شیر ہے. اور کیوں نہ ہوتا یہ نوجوان شیر. عزیزان گرامی, اس میں حیدر کرار کا خون تھا. تو عزیزان گرامی, اب یہ جناب سلمان ابن سرد خزائی نے جنگ شروع کی. بہت بڑی جنگ ہوئی. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے کہا کہ, اور اس کا سپہ سالار کون تھا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا؟ حسین ابن نمیر, ملعون, جس نے جناب علی اکبر کی برچھی ماری تھی اور جس نے جناب سید الشہداء کو بھی ایک نیزہ مارا تھا جو گودال میں لگا تھا, اور ایک ہنسلیوں پہ اس نے تیر مارا تھا. تو یہ عزیزان کرامی بے انتہا ملعون آدمی تھا. اس نے, یہ سپہ سالار تھا اس لشکر کا, اس نے کہا کہ دیکھو جس طرح سے لڑ رہے ہیں نا, تو ہم ان کو تلوار کی جنگ میں نہیں ہرا سکیں گے, ان کو چاروں طرف سے گھیر لو, ہمارا لشکر زیادہ بڑا ہے, تیروں کی برسات کرو ان پہ. اب چاروں طرف سے تیر آنے لگے. جناب سلمان ابن سرد خزائی جنگ کرتے, لیکن ان کے پورے جسم میں تیر پیوست ہو گئے. اور ایک مرتبہ جب زوال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کا خداوند متعال نے وعدہ کیا تھا. اب یہ توابین کی جو پوری نہضت تھی, چند افراد بچے, اور جب رات کا وقت ہوا اس کے بعد پھر ایک نیا سپہ سالار بنا, پھر اس کے بعد 3 سپہ سالار تبدیل ہوتے رہے, پھر آخر میں چند افراد جو بچے انہوں نے کہا کہ ہم واپس کوفے جائیں گے. اور انہوں نے پورے کوفے میں جانے کے بعد پھر یہ پوری داستان جو تھی انہوں نے پورا کا پورا یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ جناب سلمان ابن سرد خزائی. اب عزیزان گرامی, یہاں پہ جناب مختار تیار ہو رہے ہیں, یہ جنگیں ہو رہی ہیں, اور جناب مختار کا نفسیاتی طور سے ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے کوفے ہی سے اپنے نہضت کو شروع کرنا ہے. یزید کے مرنے کے بعد طوائف الملوکی والا حال ہو گیا تھا, یعنی ٹرائبلزم دوبارہ اٹھنے لگا,
مختلف شہر ٹوٹنے لگے, حکومتیں ٹوٹنے لگیں, باقاعدہ ہر جگہ پہ حکومت ٹوٹ ٹوٹ کے باقاعدہ مختلف صوبوں کے اندر مختلف حکومتیں بن گئیں. مجمع کی توجہ ہے اب تک میرے ساتھ؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا, 15 سے 20 منٹ کی زحمت دوں گا, پھر مسائل پہ آ جاؤں گا, یا کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر بات کو اپنی تکمیل کر دوں. عزیزان گرامی, اب جناب مختار نے آنے کے بعد دیکھا کہ جب اتنا جذبہ جناب سلیمان ابن سورد خزائی کے کہنے پہ آ رہا ہے کہ ایک پورا کا پورا جمگھٹا شروع ہوا اور مجمع اتنا بیدار ہے, اور کسی نے جا کے جناب مختار سے کہا کہ مختار, اس وقت سارے کے سارے کوفے کے اندر جتنے شیعہ تھے جو آزادی کے بعد لوگ جمع ہونے لگے ہیں, اور وہاں پہ کسی ایک ایسے پیشوا کی ضرورت ہے کہ جو بھی آئے گا ان سب کو جمع کر سکتا ہے. وہاں سے جناب محمد حنفیہ نے خط لکھا جناب مختار کو کہ امام سجاد علیہ السلام سے تمہیں اجازت ملی ہے. انہوں نے آنے کے بعد سارے جو رؤساء تھے کوفے کے اندر شیعوں کے, ان سب کو جمع کیا اور ان کو وہ خط سنائے. کہا کہ مجھے حضرت محمد حنفیہ نے, حضرت امیر علیہ السلام کی صاحبزادے نے خط لکھا, اور ہم اگر جناب سلیمان ابن سورد نے جس طرح سے کوشش کی تھی, اگر ہم لوگ منظم انداز سے اچھے طریقے سے اگر فوج بنائیں تو ہم سب سے بدلے لے سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ اگر ایک لشکر ایسا بنا لیں کہ جس کے اندر ہم پہلے حکومت گرا دیں, عبید اللہ ابن زیاد کو مار دیں, تو ہم سب سے بدلے لے سکتے ہیں. عزیزان گرامی, انسان کو حکمت اور دانائی سے, بصیرت سے, اتقوا فراست المؤمن, معصوم کی حدیث ہے, مومن کی فراست سے ڈرو, لأنہ ینظر بنور اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. عزیزان گرامی, مومن با بصیرت ہوتا ہے, مومن کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. عزیزان گرامی, جو 1400 سال بعد حق و باطل کے اندر تمیز رکھتا ہے کہ حسین حق پہ تھے, یزید باطل تھا. عزیزان گرامی, جو آج یہ تمیز رکھتا ہے وہ آج کیسے دھوکہ کھا سکتا؟ تو آج دھوکہ کھانے کا دور نہیں, بلکہ آج بصیرت کا دور ہے, آج ہر چیز کے پہچاننے کا دور ہے. عزیزان گرامی, جناب مختار نے باقاعدہ پورا منصوبہ بندی کی اور کہا کہ ہمیں حکومت کو گرانا ہے. اب چاروں طرف کوفے کے اندر خوف و ہراس تھا. یزید کے جتنے بھی ماننے والے تھے سب کے سب ڈر گئے تھے. کہا کہ ایک سلیمان ابن سورد خزائی 4,500 کے لشکر سے 1,00,000 کے قریب افراد کو فنار کر دی, اور آخر میں شہید ہو اور شہادت پہ سے رنج نہ ہو, مرنے کے لیے تیار ہو. اب یہ حسینی کھڑے ہو گئے ہیں, ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے؟ پورے لشکر یزید کے اندر خوف و ہراس بیٹھنے لگا, بڑے بڑے افراد کا پتا پانی ہونے لگا. عزیزان گرامی, ان کے سر چوڑے ہونے لگے, کندھے دھسنے لگے, پاؤں بڑے ہونے لگے. کہ لگتا یہ ہے کہ فرار کی جگہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, ایک مرتبہ ان سب کے لیے زمین تنگ ہونے لگی. جناب مختار نے قسم کھائی. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب مختار چلے ایک مرتبہ مکے سے, کہا میں کوفے جا رہا ہوں اور کوفر میں جا کے ایک لشکر تیار کروں گا. راستے میں چلتے چلتے کیسے مقام پہ پہنچے, جب غادریہ پہ پہنچے, غادریہ پہ پہنچے تو ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا نہیں میں کوفے نہیں جاؤں گا. کہا تم نے تو کہا تھا کوفے جاؤ گے. کہا نہیں, کچھ دیر کے لیے مجھے کسی اور مقام پہ جانا. جناب مختار اٹھے اور کربلا کا رخ کیا. کہا مجھے سید الشہداء سے ایک ملاقات کرنی ہے, جب تک میں حسین ابن علی سے نہیں مل لوں گا کوفے نہیں جاؤں گا. اب اٹھے, آئے, قبر سید الشہداء پہ آئے, اپنے آپ کو آگے قبر پہ گرایا, بہت دیر تک قبر سے لپٹ کے روتے رہے, خاک کو سر میں ڈالتے رہے. پھر ایک مرتبہ کہا مولا قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ کے نانا رسول خدا کی قسم, آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی قسم, آپ کی ماں زہرا کی قسم, آپ کے بھائی حسن کی قسم, آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب تک کہ میں آپ کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا, میں نہ اپنا لباس کو بدلوں گا, نہ اچھا کھانا کھاؤں گا, نہ پانی پیوں گا, نہ شربت پیوں گا, جب تک کہ آپ کے خون کا بدلہ نہ لے لوں. صرف ضرورت کے تحت غذا کا استعمال کروں گا. ایک مرتبہ قبر سید الشہداء پہ اپنے آپ کو گرایا, کہ مولا قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لباس تب تک نہیں بدلوں گا, یہ زرہ تب تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ نہ لے لوں. جناب مختار اٹھے, ہاتھ میں علم لیا, تلوار کو لیا, حمال کرنے کے بعد وہ جو زرہ پہن رکھی تھی کوفے کا رخ کیا. کہ کوفے والوں تیار ہو جاؤ, وہ مقابلے میں آ رہا ہے آدمی, آج وہ شخص تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے جس نے خون حسین کی قسم کھا کے کہا ہے جب تک کہ میں خون حسین کا بدلہ نہ لے لوں میں آرام نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, جناب مختار اٹھے اور فوراً پہنچے. اب جناب مختار کا آنا تھا, عبید اللہ ابن زیاد اور اس جیسی تمام بلیاں بھاگنے لگی تھیں. عزیزان گرامی, اگر ایک علی کا ماننے والا یہ فیصلہ کر لے کہ یا میں مر جاؤں گا یا میں مارا جاؤں گا, جب انسان یہ فیصلہ کر لے یا میں مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا, یا مار دوں گا کسی کو یا مارا جاؤں گا, مجھے اب جینے سے کوئی غرض نہیں, عزیزان گرامی, تو پھر اس کو کوئی فتح سے روک نہیں سکتا, فتح حاصل کرنے سے, کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا.
جناب مختار پہنچے کوفے. عزیزان تھوڑی سی اور دیر سنیں گے. عزیزان گرامی جناب مختار کوفے پہنچے. آنے کے بعد لوگوں کو تیار کیا, رؤسائے کوفے کو جمع کیا, سارے سپاہیوں کو بتانے لگے, کہا دیکھو جو میرے ساتھ چلے گا فیصلہ کر کے چلے گا کہ راستہ واپسی کا راستہ بند ہے, جو جائے گا وہ شہادت کے لیے تیار ہو یا حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو. اب ایک مرتبہ پورے کے پورے کوفے کے اندر دوبارہ ایک بدلے کی لہر دوڑی کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے. چاروں طرف پورے عراق میں اعلان کر دیا گیا, ہر طرف سے فوجیں جمع ہونے لگیں, لشکر آنے لگے. کسی طریقے سے سب کے سب کہنے لگے, جو بھی جذبہ رکھتے تھے ولایت کا, جو محبت کا جذبہ رکھتے تھے, سب کے سب جمع ہونے لگے کہ مختار ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ایک مرتبہ خون حسین کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیجئے, ہر آدمی آپ کا ساتھ دے گا. جناب مختار نے لشکر کو تیار کیا, کہا کہ سب سے پہلے ہم کوفے کے اوپر حکومت کو قائم کرنا ہے, عبید اللہ بن زیاد کو راستے سے ہٹانا ہے. کہا ایک مرتبہ سارا تیار ہونے لگا. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے تفصیل میں جاؤں, کل میں انشاءاللہ پوری جنگ کو پیش کروں گا, کل آخری خمسے کی مجلس ہے. عزیزان گرامی کل تھوڑا سا وقت لے کے آئیے گا, آج میں بات کو تمام کرتا ہوں. عزیزان گرامی جناب مختار تیار ہوئے اور خط لکھا امام سجاد علیہ السلام کو, کچھ ہدایہ بھیجے اور ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, میں نے آپ کے بابا کے لیے قیام کیا. عزیزان گرامی ایک نشست میں 3 مرتبہ امام نے مختار کا نام لے کے کہا کہ خدا مختار پہ رحمت نازل کرے. کہ مختار پہ بار بار نام لیتے جاتے تھے. عزیزان گرامی معصوم کے یہ جملے تھے کہ جس کی وجہ سے جناب مختار کو تائید خاص حاصل تھے. اب میں آخر میں اس سے پہلے کہ میں مصاحب کی طرف آؤں, عزیزان گرامی ابن نما حلی نے, علامہ حلی نے, مقدس اردبیلی نے, شیخ عبداللہ مامقانی جو بڑے بڑے علم رجال کے ماہر ہیں, ابن نما حلی بھی علم رجال کے ماہر, علامہ حلی علم رجال, علامہ حلی تمام علوم کے ماہر ہیں لیکن علم رجال میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں. شیخ عبداللہ مامقانی علم رجال کی 50 جلدوں سے زیادہ پہ ان کی کتاب علم رجال کی, وہ جن کی 24 جلدوں پہ موجب رجال الاحادیث ہے. عزیزان گرامی بڑے بڑے تمام رجالی جتنے بھی علم رجال کے ماہرین شیعوں کے, ان سب کے اقوال کو دیکھ کے آیا ہوں, سب نے جناب مختار کے لیے لکھا ہے کہ جو مذمت میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں یا مرسل ہیں یا قابل قبول نہیں ہیں, اور جو مدح میں ہیں وہ سب کے سب قابل قبول ہیں. عزیزان گرامی سب نے, اب میں سب کے اقوال کو پیش نہیں کر سکتا ہوں. مقدس اردبیلی نے اپنی حدیقۃ الشیعہ جو ان کی کتاب ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ خود رسول خدا نے ان سے متعلق حدیث کہی تھی اور یہ صحیح السند حدیث ہے. محقق اردبیلی نے یا مقدس اردبیلی, ان کو زیادہ مقدس سے کہا جاتا ہے. مقدس اردبیلی کے متعلق یہاں تک ہے, اب جملے کو بہرحال ممبر ہے احترام پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ جاتے تھے تو حتیٰ جب تجدید وضو کے لیے جانا ہوتا تھا, ممبر کے احترام میں ان الفاظ سے پیش کر رہا ہوں, تو کربلا سے باہر جاتے تھے, اس لیے انہیں مقدس کہا جاتا تھا. تجدید وضو کے لیے کربلا سے باہر جاتے تھے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہماری غیبت کبریٰ کی جو 1000 سالہ تاریخ ہے, 329 ہجری سے غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے, اور آج آپ لگا لیجئے 1100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے غیبت کبریٰ کو. ان 1100 سالوں میں 2 علماء سے متعلق مسلم ہے اور 4 کا نام لکھا علماء نے کہ جو امام زمانہ کی بارگاہ میں جب چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے. سید مہدی بحر العلوم کے متعلق اور مقدس اردبیلی کے لیے لکھا ہے کہ امام کی بارگاہ میں پہنچے تھے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مختار کو ائمہ کی تائید خاص حاصل تھے, کہ خود ختم مرتبت نے ان کے لیے دعا مانگی تھی. اب یہ جملے میں پیش کر گیا ہوں. عزیزان گرامی کتنا اثر ہوگا, کتنا خون حسین کا یا امام حسین کی شہادت کا اثر ہوگا رسول خدا کے دل پہ کہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہ جملہ حدیقۃ الشیعہ میں جو میں دیکھ کے آیا ہوں آج, یہ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ خود رسول خدا نے کہا کہ ان قریب میرا یہ نواسا کربلا میں مارا جائے گا. اور پھر کہا کہ من بنی ثقیف, کہا کہ ایک ثقفی میرے اس نواسے کے خون کا بدلہ ضرور لے گا, اور کہا کہ ہر قتل کے بدلے میں ایک آدمی قتل کرے گا. پیغمبر اسلام کا یہ بشارت دینا جناب مختار سے متعلق. عزیزان کرام اللہم صل علی محمد و